ورڈ پروسیسنگ انٹروڈکشن۔ اس لیسن میں ہم آپ کو مائکروسافٹ ورڈ کھولنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ ورڈ کے بیسک فیچرز کے بارے میں بتائیں گے۔ اور ورڈ میں نیا ڈاکیومنٹ بنانے کا طریقہ، ڈاکیومنٹ سیو کرنے کا طریقہ، ڈاکیومنٹ اوپن کرنے کا طریقہ، ایک وقت میں ایک سے زیادہ ڈاکیومنٹس کھولنے کا طریقہ۔ اور ورڈ میں ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ مائکروسافٹ ورڈ ایک ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر ہے۔ ایم ایس ورڈ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس پر وہ سارے کام کیے جا سکیں جو ہم کاپی اور پینسل سے کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ان سارے کاموں کو زیادہ آسان اور ایکسیسیبل بناتا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ ہاؤ ٹو اوپن مائکروسافٹ ورڈ۔ مائکروسافٹ ورڈ کھولنے کے لیے ہم اسٹارٹ کے بٹن پر کلک کر رہے ہیں۔ اب ہم آل پروگرامز کے مینیو پر کرسر لے جاتے ہیں۔ کرسر کو آل پروگرامز پر لاتے ہی ایک لسٹ کھل جاتی ہے۔ اس میں مائکروسافٹ آفس پر کلک کرتے ہیں، جس کے اندر ہمیں مائکروسافٹ ورڈ اپنے آئیکن کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم اس پر کلک کر رہے ہیں۔ کلک کرتے ہی ورڈ کھل جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو بہت سے بٹن، تصویریں اور ورڈز نظر آ رہے ہیں۔ آپ ایک سفید حصہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے باری باری ہم ایم ایس ورڈ میں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ ونڈوز 8 یا کوئی اور ونڈوز استعمال کر رہے ہیں تو ایم ایس ورڈ کھولنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایم ایس ورڈ کے مختلف ورژنز ہونے کی وجہ سے اس کا انٹرفیس تھوڑا سا مختلف یا کچھ فیچرز کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ بارز اینڈ گریڈز۔ سب سے اوپر آپ کو یہ جو ایک نیلے رنگ کی بار نظر آ رہی ہے، اس بار کو ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں۔ ٹائٹل بار کے درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکیومنٹ 1 لکھا ہوا ہے۔ یہ اس ڈاکیومنٹ کا نام ہے۔ ایم ایس ورڈ بائی ڈیفالٹ نئے ڈاکیومنٹ کو ڈاکیومنٹ 1 کا نام دے دیتا ہے۔ ورڈ کی ٹائٹل بار میں فائل کے نام کے آگے مائکروسافٹ ورڈ بھی لکھا ہوتا ہے۔ ٹائٹل بار کے اوپر ہی بائیں طرف آپ کو کچھ آئیکونز نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کو کوئک ایکسیس ٹول بار کہتے ہیں۔ مثلاً سیو، انڈو، ریڈو وغیرہ کے آئیکونز بنے ہوئے ہیں۔ نیچے جو بار آپ کو نظر آ رہی ہے، اسے مینیو بار یا ریبن ٹیبز کہتے ہیں۔ اس میں فائل، ہوم اور انسرٹ وغیرہ کے ٹیبز ہیں۔ ریبن ٹول بار میں ورڈ کے موٹے موٹے فیچرز ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی ریبن ٹیب کو کلک کر کے نیچے مزید فیچرز دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ڈاکیومنٹ کو فارمیٹ کرنے کے لیے بہت سارے فیچرز ہیں، جس کے ذریعے آپ ٹیکسٹ کو اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی ڈاکیومنٹ ٹائپ کرتے ہوئے ہمیں کبھی کسی ورڈ، لائن یا پورے پیراگراف کو نمایاں کرنا پڑتا ہے۔ یہ کام ہم مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ مثلاً ہم کسی ورڈ کے نیچے ایک لائن لگا سکتے ہیں یا کسی ورڈ یا لائن کو ٹیڑھا کر کے لکھ سکتے ہیں۔ ریبن ٹول بار اسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے کمپیوٹر میں ان بارز میں سے کوئی نظر نہ آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بار چھپی ہوئی ہوگی۔ آپ ان چھپی ہوئی بارز کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اسکرول بارز اینڈ رولرز۔ اسکرین کے دائیں جانب اور اسکرین کے نیچے ورڈ کی اسکرول بارز ہیں، جن سے ہم ڈاکیومنٹ نیچے، اوپر، بائیں اور دائیں موو کر سکتے ہیں۔ اسکرین کے لیفٹ سائڈ پر اور اسکرین کے اوپر رولرز ہیں۔ رولرز ہمیں بتاتے ہیں کہ لائن کہاں سے شروع ہو کر کہاں پہ ختم ہوگی، پیج کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور اسی طرح کی مختلف چیزیں۔ اسکرین کے نیچے اسٹیٹس بار ہے، جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کون سی لائن، کون سے پیج اور کون سے کالم وغیرہ میں ہیں۔ اوپننگ اے نیو ڈاکیومنٹ۔ جب ہم ورڈ اوپن کر رہے ہیں
تو ہمارے سامنے ایک وائٹ اسکرین آ جاتی ہے۔ یہ وائٹ اسکرین ایک بلینک ڈاکیومنٹ ہے۔ اگر ہم نے خود ایک نیا ڈاکیومنٹ کھولنا ہو تو ہم فائل کی مینیو میں جا کر نیو پر کلک کرتے ہیں، جن میں سے ہم بلینک ڈاکیومنٹ پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کنٹرول اور این کی کیز کو ایک ساتھ دبا کر بھی نیو ڈاکیومنٹ کھول سکتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک نیا ڈاکیومنٹ کھل گیا ہے۔ ٹائپنگ سم ٹیکسٹ۔ ڈاکیومنٹ میں ہم کچھ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو ٹائپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم اسکرین پر ایک بلنکنگ لائن دیکھ سکتے ہیں۔ اس لائن کو ہم کرسر کہتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہم ٹائپ کر رہے ہیں وہ اسکرین پر کہاں لکھا جائے گا۔ ہم ماؤس اور ایرو کیز کی مدد سے اس کی پوزیشن تبدیل کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم بلنکنگ لائن اوپر، نیچے، دائیں اور بائیں موو کر رہے ہیں۔ جب ہم ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں تو کرسر آخری ٹائپ کیے گئے کیریکٹر کے دائیں جانب پر رہتا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی ٹائپنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم 1-2 لائنز لکھیں گے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے کی بورڈ کی کیز دبائی جا رہی ہیں، ٹیکسٹ سامنے لکھا آ رہا ہے۔ اب ہم نے ورڈ میں ٹائپ کرنا سیکھ لیا ہے۔ سیونگ۔ اب کیوں نہ ہم اپنے کام کو کمپیوٹر پر محفوظ یا سیو کر لیں تاکہ آگے جا کر یہ دوبارہ بھی استعمال ہو سکے۔ فائل کو سیو کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے کوئک ایکسیس ٹول بار میں سیو کے بٹن پر کلک کر رہے ہیں۔ جیسے کہ نئی فائل بنانے کے بہت سے طریقے ہیں، ایسے ہی فائل کو سیو کرنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک میں ہم فائل کے مینیو پر کلک کر رہے ہیں اور پھر سیو کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں۔ سیو کرنے کے آخری طریقے میں ہم کنٹرول اور ایس کی کیز ایک ساتھ دباتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے سیو کی آپشنز والی اسکرین کھل گئی ہے۔ اس اسکرین پر فائل نیم کے سامنے فائل کا جو نام ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ ٹائپ کر دیتے ہیں۔ اس وقت جو ہم نے فائل بنائی ہے اس کا نام مائی فرسٹ ڈاکیومنٹ رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم سیو پر کلک کر رہے ہیں۔ ہمارا کام اب کمپیوٹر میں سیو ہو گیا ہے۔ اوپننگ، ایڈیٹنگ اینڈ سیونگ اگین۔ اب ہم سیو کی ہوئی فائل کو دوبارہ کھولتے ہیں تاکہ اس میں مزید کام کر سکیں۔ فائل کو کھولنے یا اوپن کرنے کے لیے ہم کو پہلے اوپن کے ڈائلاگ باکس پر جانا ہوتا ہے۔ اوپن کے ڈائلاگ باکس تک جانے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلے طریقے میں ہم کوئک ایکسیس ٹول بار میں اوپن کے آئیکن پر کلک کر رہے ہیں۔ ایک اور طریقے میں ہم فائل کے مینیو میں اوپن پر کلک کرتے ہیں۔ یا پھر تیسرے طریقے میں ہم کنٹرول اور او کی کیز کو ایک ساتھ دباتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے اوپن کا ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ ڈائلاگ باکس کے ٹائٹل بار میں بائیں جانب ڈائلاگ باکس کا نام یعنی اوپن لکھا ہوا ہے اور دائیں جانب ایک کراس کا بٹن بنا ہوا ہے جس کو دبانے سے اوپن کا ڈائلاگ باکس بند ہو جاتا ہے۔ ٹائٹل بار کے نیچے ایک ٹول بار ہے۔ اس ٹول بار میں بائیں طرف ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہے۔ اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے کمپیوٹر میں موجود ہارڈ ڈرائیوز اور سی ڈی رومز کے آئیکونز کی لسٹ کھل گئی ہے۔ اس لسٹ میں اگر ہم کسی آئیکن پر کلک کریں تو اس ڈرائیو کی ڈائریکٹریز اور فائلز کی ایک لسٹ ڈراپ ڈاؤن لسٹ کے بالکل نیچے سفید ڈبے میں ڈسپلے ہو جاتی ہے۔ اب اس لسٹ میں سے اگر آپ کسی ڈائریکٹری پر ڈبل کلک کریں تو اس ڈائریکٹری کے کانٹینٹس ڈسپلے ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کسی فائل پر ڈبل کلک کریں تو وہ فائل اوپن ہو جاتی ہے۔ ڈراپ ڈاؤن لسٹ کے آگے ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے جو اس وقت گرے رنگ کا ہوا ہے۔ جب ہم کسی ڈائریکٹری کو کھولتے ہیں
تو یہ تیر کا نشان نیلا ہو جاتا ہے۔ تیر کے نشان پر اب کلک کرنے سے ہم پچھلی ڈائریکٹری میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اس تیر کے نشان کے دائیں جانب ایک عدسہ بنا ہوا ہے اور سامنے سرچ ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے۔ اس جگہ پر ہم اپنے ڈاکومنٹ کا نام ٹائپ کر کے سرچ کر سکتے ہیں۔ اس ٹول بار کے نیچے آرگنائز کی آپشن دی ہوئی ہے۔ آپ اوپن ڈائلاگ باکس میں سے کسی فولڈر کو سلیکٹ کر کے آرگنائز کے ساتھ ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں۔ اس میں آپ کو فولڈر کے حوالے سے مختلف آپشنز دی گئی ہیں، مثلاً کٹ، کاپی، ڈیلیٹ وغیرہ۔ اس کے ساتھ نیو فولڈر کا آئیکن ہے جس پر کلک کر کے آپ ایک نیا فولڈر بنا سکتے ہیں۔ اب کرسر ایک نیلے اور سفید رنگ کے آئیکن کے اوپر ہے جس کے دائیں طرف ایک چھوٹے تیر کا نشان بھی بنا ہوا ہے۔ اس تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ کھل جاتی ہے جس میں مختلف ویو کی آپشنز ہیں۔ اس لسٹ میں سے ہم ڈیٹیلز پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیے کہ نیچے سفید ڈبے میں جہاں ابھی صرف فائلز اور فولڈرز کے نام ڈسپلے ہو رہے تھے، وہاں پر اب فائلز اور فولڈرز کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی ڈسپلے ہو رہی ہیں۔ جو ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہم نے ابھی کھولی تھی اس میں کئی آپشنز تھیں۔ ان سب آپشنز کے تھرو مختلف سٹائل دینے کے لیے ہم نیلے اور سفید رنگ والے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم جب بھی اس آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو نیچے ڈسپلے ہونے والی فائلز کا ویو سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنے سارے ویونگ سٹائلز کو گزار کر واپس اوریجنل سٹائل پر آ گئے ہیں۔ اور اگر کسی فائل کو کھولنے سے پہلے اس کا پریویو دیکھنا ہو تو اس آئیکن پر کلک کریں۔ اس آئیکن کو شو دا پریویو پین کہتے ہیں۔ اس پر کلک کرنے سے نیچے والا باکس دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ دائیں طرف آپ اپنی فائل کو پریویو کر سکتے ہیں۔ اسکرین کے بائیں جانب ایک ڈبہ ہے جس میں کچھ آئیکونز ہیں۔ یہ آئیکونز ان فولڈرز اور ڈرائیوز کے ہیں جہاں اکثر ڈاکومنٹس سیو کیے جاتے ہیں۔ یہ آئیکونز یہاں پر آپ کو اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ آپ ڈائریکٹلی ان فولڈرز میں جا سکیں۔ اسکرین کے نچلے حصے میں آپ کو 3 ڈراپ ڈاؤن لسٹس اور 2 بٹنز نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ کا ٹائٹل فائل نیم ہے۔ اگر ایسا ہو کہ آپ نے جو ڈائریکٹری کھولی ہے اس میں فائلز اتنی زیادہ ہوں کہ ان کے بیچ میں سے اپنے کام کا ڈاکومنٹ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے تو ایسی صورتحال میں آپ اس لسٹ پر کلک کر کے اپنے مطلوبہ ڈاکومنٹ کا نام ٹائپ کریں۔ اگر وہ ڈاکومنٹ کرنٹلی سلیکٹڈ فولڈر کے اندر ہو تو وہ آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے دائیں طرف جو ڈراپ ڈاؤن لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا ٹائٹل فائلز آف ٹائپ ہے۔ ادھر سے آپ اوپر ڈبے میں ڈسپلے ہونے والی فائلز پر فلٹر لگا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس ٹائپ کی فائل یہاں پر سلیکٹ کی ہوگی صرف اس ٹائپ کی فائلز اوپر ڈبے میں ڈسپلے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ابھی اس لسٹ میں سے آل فائلز سلیکٹ کی ہیں تو ہر قسم کی فائلز ڈسپلے ہو گئی ہیں۔ اور اب جب ہم یہاں پر آل ورڈ ڈاکیومنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو صرف ایم ایس ورڈ کے ڈاکیومنٹس ڈسپلے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے نیچے ٹولز کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہے۔ ٹولز پر کلک کر کے آپ میپ نیٹ ورک ڈرائیو کی آپشن اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کا ڈاکومنٹ کسی دوسرے کمپیوٹر پر موجود ہو اور دونوں کمپیوٹر ایک ہی نیٹ ورک پر ہوں۔ اس طرح آپ ایک شیئرڈ ڈاکومنٹ پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ ان ڈراپ ڈاؤن لسٹ کے ساتھ 2 بٹنز بنے ہوئے ہیں۔ بائیں طرف والے پر اوپن لکھا ہوا ہے جبکہ دائیں والے پر کینسل۔ اوپن کے بٹن کے ساتھ ایک تیر بنا ہوا ہے جس پر کلک کرنے سے
ہم ایک ڈاکومنٹ کو مختلف آپشنز کے ساتھ اوپن کر سکتے ہیں، جیسا کہ اوپن ریڈ اونلی، اوپن اینڈ ریپیئر وغیرہ۔ اگر ہم نے فولڈر سلیکٹ کیا ہو اور پھر ہم اوپن کے بٹن کو دبائیں تو سلیکٹڈ فولڈر اوپن ہو جاتا ہے۔ اس میں موجود فائلز اور سب فولڈر اوپر سفید ڈبے میں ڈسپلے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے فائل سلیکٹ کی ہو تو اوپن کے بٹن دبانے سے سلیکٹڈ فائل اوپن ہو جاتی ہے، یعنی یہ فائل ورڈ میں ڈسپلے ہو جاتی ہے۔ دائیں والی بٹن کو کینسل کہتے ہیں۔ اس بٹن کو دبانے سے اوپن کا ڈائلاگ باکس بند ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہم اوپن کے ڈائلاگ باکس کو دوبارہ کھول کر جب کینسل کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہ ڈائلاگ باکس بند ہو جاتا ہے۔ اب ہم ایک ڈاکومنٹ اوپن کر کے اس میں کچھ تبدیلیاں لائیں گے اور پھر اس ڈاکومنٹ کو تبدیلیوں کے ساتھ سیو کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم فائل کے مینیو پر کلک کر رہے ہیں اور ادھر سے اوپن کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں۔ اوپن کے ڈائلاگ باکس میں ہم فرسٹ ڈاکیومنٹ پر ڈبل کلک کر کے اس ڈاکیومنٹ کو اوپن کر رہے ہیں۔ اب ہم اس ڈاکومنٹ میں ایک جملہ ایڈ کریں گے۔ دیکھیے ہم نے I have added some text to the document ٹائپ کیا ہے۔ اب اس کو سیو کرنے کے لیے ہم پہلے فائل کے مینیو پر کلک کر رہے ہیں اور پھر سیو کی آپشن سلیکٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا ڈاکیومنٹ اب سیو ہو گیا ہے۔ اوپننگ ملٹیپل ڈاکومنٹس سائملٹینیسلی۔ آپ آفس، گھر یا اسکول وغیرہ میں ایک وقت میں کئی فائلیں، رجسٹر اور کاپیاں کھول کر بیٹھے ہوں گے، کیونکہ آپ کو سب میں سے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے۔ اسی طرح آپ ورڈ میں بھی ایک وقت میں کئی ڈاکیومنٹس کھول سکتے ہیں اور سب میں سے ضرورت کے مطابق انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک وقت میں کئی فائلز کھولنا سیکھ لیتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ ڈاکومنٹس کو کھولنے کے لیے فائل کو اوپن کرنے کے طریقے کو دہراتے ہیں۔ ایک فائل سے دوسری فائل میں جانے کے لیے ہم کی بورڈ پر آلٹ کی کو پریس کرنے کے بعد ٹیب کی کو ایک دفعہ پریس کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کھلے ہوئے ڈاکیومنٹس کی ایک لسٹ آ گئی ہے۔ آلٹ کی کو ریلیز کیے بغیر ہم ٹیب کی کو پریس کرتے ہیں تو کنٹرول باری باری لسٹ میں سے ہر فائل کو سلیکٹ کرتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لسٹ میں سے جس ڈاکیومنٹ پر ہم نے کام کرنا ہے، ٹیب کی کے ذریعے ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر دونوں کیز ریلیز کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہماری سلیکٹ کی ہوئی فائل ہمارے سامنے کھل گئی ہے۔ اب کسی اور فائل میں کام کرنے کے لیے یہی طریقہ دہرائیں۔ Saving an already saved document on USB or another location on hard disk۔ پہلے سے بنائے ہوئے ڈاکومنٹ کو کسی اور فولڈر یا ڈسک پر سیو کرنے کے لیے ہم فائل کے مینیو میں سیو ایز پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک سیو ایز کی آپشنز والی اسکرین کھل گئی ہے۔ اگر USB پر سیو کرنا ہو تاکہ کہیں اور جا کر بھی کام کیا جا سکے تو پھر ہم بائیں جانب دیے گئے فولڈرز اور ڈرائیوز میں سے USB کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ اپنی فائل کو کسی اور فولڈر میں سیو کرنے کے لیے ہم اس فولڈر کی لوکیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور سیو پر کلک کرتے ہیں۔ آپ یہ فکر نہ کریے گا کہ آپ کی فائل اب اپنی اصل جگہ پر نہیں ہے، کیونکہ USB یا دوسرے فولڈر میں اس فائل کی صرف کاپی بن گئی ہے اور آپ کی فائل اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ یوزنگ ورڈ ہیلپ۔ اب کیوں نہ ورڈ سے تھوڑی سی مدد یا ہیلپ لے لی جائے تاکہ کام ہمارے لیے اور بھی آسان ہو جائے۔ ورڈ میں ہیلپ لینے کے لیے ہم ڈاکیومنٹ کے رائٹ اپر کارنر میں اس سوالیہ نشان پر کلک کرتے ہیں۔ F1 کی دبانے سے بھی ہیلپ کی اسکرین کھل جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ایک ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ اس میں دی گئی جگہ پر اپنا سوال انٹر کرتے ہیں اور سرچ دباتے ہیں۔
मसलन हम इससे पूछते हैं कि फाइल किस तरह सेव की जाती है। हम हाउ टू सेव अ फाइल लिखते हैं और फिर सर्च का बटन दबाते हैं, तो ये हमें काफी ऑप्शंस देता है। इन ऑप्शंस में से हम पहले दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए कि एक नई विंडो खुल गई है जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि डॉक्यूमेंट किस तरह सेव किया जाता है। फिक्र न करें, इसमें बताया हुआ तरीका बिल्कुल हमारे बताए हुए तरीके की तरह है। अब जिस बटन या मेन्यू के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हम माउस पॉइंटर को उस पर ले जाते हैं। इंफॉर्मेशन एक डब्बे में हमारे सामने आ गई है। मसलन हम माउस पॉइंटर को क्विक एक्सेस टूल बार में सेव के आइकॉन पर लेकर जाते हैं, तो ये हमें बताता है कि ये आइकॉन सेव करने के लिए है। क्लोजिंग अ सिंगल डॉक्यूमेंट एंड क्लोजिंग वर्ड। जब आप वर्ड में अपना काम कर चुके होते हैं, तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट या पूरे वर्ड को प्रॉपर तरीके से बंद करते हैं। ये करने के लिए कई तरीके हैं, आइए इन्हें देखते हैं। सेव डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए हम फाइल के मेन्यू में क्लोज पर क्लिक करते हैं। अगर पूरे का पूरा वर्ड बंद करना हो, तो उसके लिए हम ऊपर वाला क्रॉस जो टाइटल बार में बना हुआ है उसे दबाते हैं। या फिर हम ये काम एक और तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके में हम फाइल के मेन्यू में जाकर एग्जिट पर क्लिक करते हैं। समरी। इस लेसन में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इसको किस तरह खोला जाता है, इसमें न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह बनाते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव किस तरह करते हैं, डॉक्यूमेंट को यूएसबी पर किस तरह सेव करते हैं, एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन किस तरह करते हैं, एक वक्त में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स किस तरह ओपन करते हैं, वर्ड की इनबिल्ट हेल्प फीचर्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को किस तरह बंद करते हैं और एमएस वर्ड को किस तरह बंद करते हैं।